الرحيم. ورواه أبو هريرة رضي الله عنه مع اختلاف وفيه: وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض في 5 لا يعلمهن إلا الله، ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث الآية، متفق علیہ۔ اور اس کو روایت کیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قدر اختلاف کے ساتھ۔ ابو ہریرہ کی روایت کردہ حدیث میں یوں ہے: وَإِذَا رَأَيْتَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ، اور جب تم دیکھو برہنہ پا، العراۃ اور برہنہ جسم، الصم حق بات کے کہنے سے گونگے، بہرے حق بات کے سننے سے بہرے، البکم اور حق سچ بولنے سے، حق گوئی سے گونگے، ملوک الارض زمین کے بادشاہ بنتے ہوئے، قیامت کے واقع ہونے کا علم ان 5 چیزوں میں ہے کہ جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ نے یہ آیت شریفہ تلاوت فرمائی: ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث الآیہ، متفق علیہ۔ ابھی ہم نے حدیث جبرائیل کو پڑھا، بحمد اللہ وہ اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب صاحب مشکات فرما رہے ہیں کہ اسی بات کو جسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے۔ مگر دونوں کی مرویات میں الفاظ کا قدر اختلاف ہے۔ مثلاً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ الفاظ ہے: ردوا علی الرجل، آپ علیہ السلام نے حاضرین سے فرمایا کہ اس شخص کو میرے پاس لاؤ۔ صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتثال امر میں کوشش کی، واپس لانا چاہا، مگر وہ شخص نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نظر نہیں آئے، جس پر نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ وہ جبرائیل تھے۔ یہ ایک بات ہوئی۔ دوسرا اختلاف جسے صاحب مشکات نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے: فَإِذَا رَأَيْتَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الصُّمَّ الْبُكْمَ، حفاة اور عرات کی تشریح
ما قبل میں ہو چکی ہے، تاہم آپ کو بتلا رہا ہوں۔ حفات حافن کی جمع ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں برہنہ پا، یعنی جس کے پیروں میں جوتے چپل نہ ہو، وہ ننگے پیر ہو۔ العراۃ یہ عارن کی جمع ہے، جس کے معنی آتے ہیں برہنہ جسم، ننگا انسان جس کے بدن پر کپڑے نہ ہوں۔ الصم عن قبول الحق، حق بات کو قبول کرنے سے بہرا ہو، سنتا نہ ہو، وہ حق کو سنے بھی نہیں اور مانے بھی نہیں۔ البکم عن النطق بالصدق، اور نطق بالصدق یعنی سچ گوئی، حق گوئی سے گونگا ہے، اس سے حق بولا نہیں جاتا اور حق سنا بھی نہیں جاتا، تو انہیں سم اور بکم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی حماقت اور بلادت اور بے وقوفی کی وجہ سے اپنی فہم کو ناکارہ کر دیا، بنا دیا۔ رب العزت نے جو قبول حق کی صلاحیت دی تھی اور جو فہم عطا فرمایا تھا، اس خدا داد فہم کو اپنے انکار سے، کفر سے اس کو ناکارہ کر دیا، حالانکہ اس فہم ان کی درست تھی، صحیح تھی، سلامت تھی، مگر وہ اس سے منتفع نہیں ہو سکتے تھے باعتبار عدم انتفاع کے۔ انہیں بہرا بھی کہا گیا اور گونگا بھی کہا گیا۔ ملوک الارض، یہ رأیتا کا مفعول ثانی ہے، اسی وجہ سے منصوب ہے۔ ایک وجہ یہ ہے، دوسری وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ یہ حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ میں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ حال کے اعتبار سے کہ بادشاہ بنتے ہوئے دیکھو گے۔ ان سے مراد حفات عرات سے اہل بادیہ، دیہات کے باشندے، دیہات کے رہنے والے، ایسے لوگ کہ جنہیں پیروں میں پہننے کے لیے جوتے چپل بھی نصیب نہ ہو اور اپنے جسم کو ڈھانکنے کے لیے کپڑا جو ہے میسر نہ ہو، وہ بہرے ہوں، گونگے ہوں، یعنی حقیقتاً بہرا گونگا ہونا مراد نہیں ہے، ان کے اندر قوت سماعت موجود ہے، قوت نطق ہے، لیکن حق گوئی اور حق کے قبول نہ کرنے کی وجہ سے انہیں بہرا اور گونگا کہا گیا۔ تم انہیں زمین کا بادشاہ دیکھو گے یا بادشاہ بنتے ہوئے دیکھو گے۔ بادشاہ دیکھو گے یہ جو ہے مفعول ہوا، یا بادشاہ بنتے ہوئے دیکھو گے۔ کل بھی میں نے بات بتائی تھی کہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں زمام حکومت آ جائے گی، سیادت اور قیادت انہی لوگوں کے پاس ہوگی۔ فی خمسن کے سلسلے میں ایک احتمال تو یہ ہے کہ حال ہونے کی وجہ سے محل نصب میں ہے، ای تراہم ملوک الارض متفکرین فی خمس، کہ تم ان دنیا کے بادشاہوں کو دیکھو گے 5 باتوں میں غور و فکر اور تدبر کرتے ہوئے۔ جو جاہل ہوتے ہیں، نادان اور گنوار قسم کے جو بادشاہ ہوں گے، ان کی خصلت ہوتی ہے
کہ وہ اپنی قابلیت کو اور اپنی ہوشیاری کو جتلانے کے لیے ایسی باتوں میں غور و فکر کرتے ہیں جو باتیں ان کی سمجھ سے بالاتر ہوتی ہیں اور ان کے حق میں بے سود ہوتی ہیں، لیکن وہ اپنی قابلیت کو اور ہوشیاری کو جتلانے کے لیے تفکر کرتے ہیں۔ احتمال ثانی یہ ہے کہ فی خمسن کو ملمسئول عنہا بأعلم من السائل میں جو بأعلم ہے اس کے متعلق قرار دیا جائے، ای ملمسئول عنہا بأعلم من السائل فی علم خمسن، کہ مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا قیامت کے سلسلے میں فی علم خمسن، 5 چیزوں کے علم کے بارے میں۔ یہ 5 چیزوں کا علم اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ بعض حضرات نے جار مجرور کو فعل مقدر کے متعلق قرار دے کر یوں کہا کہ ای ذکر اللہ ذالک فی خمسن یا تجد ذالک فی خمسن۔ بعض حضرات نے فی کو من کے معنی میں لے کر ترجمہ کیا ہے، اے من جملت خمسن، اور بعض حضرات نے خبریت کی وجہ سے اولاً جو ہے اس کو مرفوع پڑھا ہے، اے الساعۃ معدودۃ فی خمسن، یعنی اس کا شمار 5 چیزوں میں سے ہوتا ہے کہ جن کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ لا یعلمہن الا اللہ، اللہ کے علاوہ انہیں کوئی نہیں جانتا۔ اس میں کہانت اور علم نجوم کے ابطال کی طرف اشارہ ہے کہ کہانت بھی باطل ہے اور اسی طریقے سے علم نجوم بھی جو ہے باطل ہے، جو غیب کی باتیں بتلاتے ہیں سب جھوٹے ہیں۔ امت کو اس بات پر تنبیہ ہے کہ ایسے لوگ جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں ان کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ بہت سے لوگ ہیں جو علم غیب کے مدعی ہیں۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھا، ان اللہ عندہ علم الساعۃ۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ عندہ کی تقدیم ہے، اس سے حصر کا فائدہ ہو رہا ہے، جس سے یہ معلوم ہوا کہ 5 چیزوں کا علم اللہ ہی کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی، کائنات میں کسی کو بھی اس کا علم نہیں ہے، نہ کسی نبی کو اور نہ ہی کسی فرشتے کو۔ اب اگر کوئی اس پر یہ اشکال کرے، اعتراض کرے کہ جناب بہت سے انبیاء اور اولیاء نے تو غیب کی باتوں کی خبر دی ہے، پھر یہ حصر کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ یہ حصر کلیات کے اعتبار سے ہے، جزیات کے اعتبار سے نہیں ہے۔ غیب کی بعض باتوں کا علم خود اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء اور رسول کو عطا فرمایا ہے، اور خصوصاً ہمارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بہت سارے امور غیبیہ میں اطلاع دی گئی ہے۔ اب اگر بعض اولیاء کرام کسی جزئی بات کی خبر
بطور کرامت کے دے تو وہ اس لیے بھی قابل اعتراض نہیں ہے کہ جس کا علم اللہ ہی نے اس ولی کو بطور الہام کے یا بطور کشف کے یا خواب کے ذریعے سے اللہ نے ہی دیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ قطعی نہیں ہوتا بلکہ ظنی ہوتا ہے، اور بحث جو چل رہی ہے وہ قطعیات سے متعلق ہے نہ کہ ظنیات سے۔ ایک بات بطور فائدے کے یاد رکھیں کہ مغیبات بہت اچھی بات ہے، مغیبات دو حال سے خالی نہیں، یا تو تشریعی ہوں گی یا پھر تکوینی۔ یاد رکھیے مغیبات کی دو قسمیں، مغیبات یا تو تشریعیہ یا پھر تکوینیہ۔ پھر امور تکوینیہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو وہ زمانی ہوں گے یا پھر مکانی، زمانی ہوں گے یا مکانی۔ پھر زمانی کی تین قسمیں، نمبر 1 ماضی، نمبر 2 حال، نمبر 3 مستقبل، یہ کل 5 ہو گئی۔ یاد رکھ کے پھر سے بتا رہا ہوں اور سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ مغیبات دو حال سے خالی نہیں۔ نمبر 1 علوم تشریعیہ، نمبر 2 علوم تکوینیہ۔ پھر تکوینی دو حال سے خالی نہیں، یا تو زمانی ہوں گی یا مکانی۔ پھر زمانی کی 3 قسمیں، ماضی، حال، مستقبل، یہ کل 5 ہوئی۔ اب دیکھیے علوم تشریعیہ، احکام تشریعیہ کا علم اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کلی طور پر دیا ہے، کلی طور پر، اس لیے کہ حضرات انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد ہی احکام تشریعیہ کی تبلیغ ہوا کرتی ہے، تو انہیں تو احکام تشریعیہ سے واقف کرانا، اس کا علم ان کو دینا، یہ تو ضروری ہوا، تو کلی طور سے دیا گیا۔ اب دوسری قسم رہ گئی علوم تکوینیہ۔ اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھیں کہ تکوینی جو علوم ہیں ان میں دو ہیں، کلیات اور جزئیات۔ یاد رکھیے تکوینیہ میں دو قسمیں، کلیات اور جزئیات۔ تو کلیات کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ خاص کر رکھا ہے، اس کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا، کلیات کا علم یاد رکھیے۔ ہاں جزئیات کا علم بھی اللہ تعالیٰ نے استعداد کے مطابق دیا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا وافر حصہ دیا گیا۔ یاد رکھیے تو عالم الغیب کا اطلاق صرف اور صرف اللہ کی ذات پر ہوگا، کیونکہ اللہ کے علاوہ کلیات کو اور اصول کو کوئی نہیں جانتا، کسی جو ہے نبی کو بھی اس کا علم نہیں ہے۔ یہ امور خمسہ، قیامت کا ان اللہ عنده علم الساعہ ایک، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ اللہ بارشیں برساتا ہے، کہاں برسے گی، کب برسے گی، کتنی برسے گی، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ اور رحم مادر میں کیا ہے بھی کہ نہیں ہے تو کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، کتنے ہیں، کب اس کی جو ہے ولادت ہوگی، کیا ہوگا، یہ علوق سے لے کر آخر تک تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی کو یہ علم نہیں کہ وہ آئندہ کیا کرے گا، کیا کمائے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ اور اس کا بھی کسی کو علم نہیں ہے کہ اس کی وفات کہاں ہوگی، وہ کہاں مرے گا، کب مرے گا۔ یہ امور خمسہ کا ذکر اس حدیث، یہ قرآن میں اور یہاں حدیث میں بطور عنوان کے ہے، حصر مقصود نہیں ہے۔
بلکہ یہ بتلانا ہے کہ تکوینیات غیبیہ کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ وجہ تخصیص کیا ہے؟ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہوگا، تو اس سلسلے میں یاد رکھیں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کے مطابق ان 5 امور کے متعلق کسی نے پوچھا، تو سائل نے انہی 5 چیزوں کے متعلق سوال کیا تھا۔ اس کے جواب میں ان اللہ عندہ علم الساعہ یہ آیت شریفہ نازل ہوئی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ 5 انواع کلیات ہیں، یہ 5 انواع ہیں، یہ انواع کلیات ہیں، دیگر چیزوں کا حکم انہی سے جو ہے متفرع ہوگا، حاصل کیا جائے گا۔ متفق علیہ، یعنی امام بخاری اور امام مسلم دونوں حضرات حضرت ابو ہریرہ کی اس روایت پر جس میں یہ زیادتیاں ہیں اتفاق کیا ہے، دونوں نے اس کو نقل کیا ہے، مگر میرکشاہ رحمۃ اللہ علیہ نے غلطی کا ازالہ کچھ اس طرح فرمایا ہے کہ امام بخاری نے الصم البکم ملوک الارض کا ذکر نہیں کیا، بلکہ کتاب الایمان میں امام بخاری نے یہ الفاظ نقل کیے ہیں کہ اذا تطاول رعاة الابل البہم فی البنیان، اور کتاب التفسیر میں وَإِذَا كَانَ الْحُفَاةُ الْعُرَاةُ رُؤُوسَ النَّاسِ فَذَلِكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا یہ الفاظ ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں فہم صحیح نصیب فرمائے۔